اسلام خوب مکے میں پھیلنے لگا تو باغیان اسلام نے، دشمنان اسلام نے میرے مصطفیٰ پر ظلم و ستم کیے۔ یہ وہ دور تھا کہ لوگ رسول اللہ کے سائے سے کتراتے تھے، بات سننا نہیں چاہتے تھے۔ تو کربلا کے میدان سے پہلے ایک میدان اور تھا، میدان مکہ۔ میدان مکہ کا میرے مصطفیٰ نے انتخاب کیا۔ اس مکہ کے میدان میں تمام ہاشمیوں کو، قریشیوں کو، رشتہ داروں کو، کنبے داروں کو، عزیز داروں کو، اپنے رفقا کو، اپنے اصحاب کو گھر گھر جا کر دعوت دے کر اس میدان میں جمع کیا، کھانا پکوایا، کھانا کھلایا۔ اس دعوت کا نام اسلام نے دعوت ذو العشیرہ رکھا۔ دعوت ذو العشیرہ میں لوگ کھانے کھاتے جا رہے ہیں، رسول اللہ کی بے پناہ تعریف کر رہے ہیں کہ آج محمد ابن عبداللہ نے بہترین مرغن غذائیں پکوا کر ہمیں کھلائی ہیں۔ کھانے کے بعد رسول اللہ نے ایک ممبر منگایا، ممبر بچھایا۔ اس ممبر پر میرے مصطفیٰ رونق افروز ہوئے۔ رسول اللہ نے ایک خطبہ دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، امام اعلی حضرت، شہنشاہ خطاب۔ رسول اللہ کے دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر خطبے کا پہلا جملہ میں پیش کروں گا۔ رسول اللہ نے سب سے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، اللہ ایک ہے، اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ 365 معبودان باطل کی پرستش چھوڑ دو، اس اکیلے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا نبی مان لو، تسلیم کر لو۔ اتنا کہا رسول اللہ نے تو جتنے دعوت خور تھے کھڑے ہو گئے۔ کوئی گالی دینے لگا، کوئی برا بھلا کہنے لگا، کوئی تمسخر اڑانے لگا، کوئی ہوٹنگ کرنے لگا۔ ایک ایک کر کے دعوت خور رفو چکر ہوتے چلے گئے۔ ایسے عالم میں ایک دبلا پتلا منحنی سا 8 سال کا بچہ کھڑا ہوا، آنکھیں اس کی آشوب کر رہی تھی، ٹانگیں اس کی پتلی پتلی تھی، پھول جیسا کھلتا ہوا اس ننھے سے بچے کا چہرہ تھا۔ بڑا حسین و ننھا سا 8 سال کا بچہ کھڑا ہوا، اور اس ننھے سے 8 سال کے بچے نے کہا، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا 365 معبودان باطل کی پرستش چھوڑ دو، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، ہم نے تسلیم کر لیا۔ اب آپ ہمیں اپنی غلامی کا کلمہ پڑھوائیے اور دامن اسلام میں شامل کر لیجیے۔ جانتے ہو اس 8 سال کے ننھے سے بچے کا نام کیا تھا؟ جن کے نام پر آج آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، حسن و حسین، ان کے والد، ان کا نام تھا علی۔ اس ننھے سے بچے کا نام تھا علی۔ نبی نے جو پیغام دیا، علی نے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ یہ سب سے پہلے ایک 8 سال کا بچہ دامن اسلام میں آیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دامن اسلام میں آنے والے اس ایک 8 سال کے ننھے سے بچے سے اسلام کیسا ترقی کر رہا ہے۔
جب مکے میں خوب اسلام پھیل گیا، خوب اسلام ترقی کر گیا، تو اتنے ظلم و ستم ڈھائے کفاران مکہ نے کہ اللہ کا حکم آ گیا، آپ ہجرت فرمائیے۔ مصطفیٰ نے اپنے وطن کو خیر آباد کہا، ہجرت فرما رہے ہیں۔ علی کو اپنے بستر پر سلا کے جا رہے ہیں۔ جانتے ہو صدیق کو ساتھ لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ نہیں تھا۔ تاریخ کے اوراق پر جب آپ نگاہ ڈالیں گے تو مدینہ نظر نہیں آتا ہے۔ ہم اس مقدس سرزمین کو یثرب کے نام سے جانتے، پہچانتے اور مانتے ہیں۔ وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا، میرے مصطفیٰ نے یثرب کی سرزمین پر قدم رکھ دیا تو یثرب کی تقدیر کو بدل دیا۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب مدینہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مصطفیٰ حضرت جب یثرب کی سرزمین پر قدم رکھ دیں تو یثرب کو مدینہ بنا دیں۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب مدینہ ہو جائے۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے۔ جب وہ یثرب کو مدینہ بنائیں، مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے۔ میں آپ سے دینا چاہتا ہوں، یہ آپ کا میں نے ذہن دیا ہے، ذہن بنایا ہے، تھوڑا سا ذہن آپ کا صاف کرنا چاہوں گا کہ آپ کا ذہن بوجھل نہ ہو جائے۔ آئیے تھوڑا سا آگے بڑھیے۔ اب مکہ کے میدان کے بعد اب کربلا کے میدان کی بھی بات کرتے ہیں۔ کربلا کا میدان جس کو آپ آج کربلا شریف کہتے ہو، کربلا معلی کہتے ہو، کربلا مقدسہ کہتے ہو، اور آقے تاریخ پر جب آپ نگاہ ڈالیں گے تو کربلا نظر نہیں آتا ہے۔ ہم اس مقدس سرزمین کو ماریا کے نام سے جانتے، پہچانتے اور مانتے ہیں۔ وہ ماریا جس ماریا کی سرزمین پر اہل بیت نبوت کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر خاک و خون میں تڑپا کر شہید کر دیا گیا تھا۔ اے بنگلہ دیش کے غیور مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ماریا کی سرزمین کو کربلا معلی کیوں کہتے ہیں جس ماریا کی سرزمین پر حضرت عباس علمبردار کے بازوؤں کو شل کیا گیا تھا؟ اس ماریا کی سرزمین کو آپ کربلا معلی کیوں کہتے ہیں جس ماریا کی سرزمین پر حضرت علی اکبر کی 18 سال کی جوانی کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر خاک و خون میں تڑپا کر شہید کیا گیا تھا؟ اے فرید آباد کے لوگوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس ماریا کی سرزمین کو آج آپ کربلا شریف کیوں کہہ رہے ہیں جس ماریا کی سرزمین پر حضرت علی اصغر کو تیر کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا تھا؟ آج میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اے فرید آباد کے غیور مسلمانوں، مجھے بتاؤ کہ تم اس ماریا کی سرزمین کو کربلا معلی کیوں کہتے ہو جس ماریا کی سرزمین پر حضرت قاسم کو شہید کیا گیا تھا، جس ماریا کی سرزمین پر شمرز الجوشن دندنا رہا تھا، جس ماریا کی سرزمین پر حضرت امام حسین پر پانی بند کر کے 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا تھا؟ تو اس ماریا کو تم کربلا معلی کیوں کہتے ہو؟ تو ماریا کی سرزمین بھی زبان حال سے یہ اعلان کرے گی، اے توصیف رضا، تو مجھ پر اعتراض کرتا ہے کہ مجھے کربلا معلی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو سن،
میں اس وقت ماریا تھی جب شمر ذل جوشن مجھ میں دندنا رہا تھا، میں اس وقت ماریا تھی جب ابن زیاد بدنیات کا حکم مجھ پہ چل رہا تھا، میں اس وقت ماریا تھی جب یزید پلید کی فوجوں کی گھوڑوں کی ٹاپیں مجھ میں دندنا رہی تھی، میں اس وقت ماریا تھی، مگر جب حسین ابن علی کا مقدس لہو مجھ میں گرا، حسین ابن علی کا جب حسین ابن علی کا مقدس لہو مجھ میں گرا اور میں نے حسین ابن علی کے مقدس لہو کو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ جب حسین ابن علی کے مقدس لہو کو اپنے سینے میں سمو لیا، اپنے سینے میں سمیٹ لیا، اپنے سینے میں رکھ لیا، اپنے سینے میں جگہ دی محبت کے ساتھ، تو میں ماریا سے کربلا معلی بن گئی۔ تو حسین ابن علی کے مقدس لہو کو جب ماریا کی سرزمین اپنے سینے میں عقیدت کے ساتھ سمو لے تو ماریا کی تقدیر بدل جائے، ماریا سے کربلا معلی بن جائے، کربلا مقدسہ بن جائے، کربلا شریف بن جائے۔ جب ماریا کی سرزمین حسین کے خون کو اپنے سینے میں جگہ دے تو اس کی تقدیر بدل جائے، اور مصطفیٰ کا قدم ناز جب یثرب کی سرزمین پر پڑ جائے، مصطفیٰ جب یثرب کی سرزمین پر قدم رکھ دے تو یثرب کو مدینہ بنا دے۔ مومن جب اپنے سینے میں مصطفیٰ کی محبت کو جگہ دے تو اس کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے۔ جب تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اب اس میں نہ ہوگا بغض اور کینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ، اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اتارا جائے گا تمہارے لیے قرینہ، اور بڑھا دیا جائے گا تمہاری زندگی کا سفینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ، اور جب تمہارا سینہ ہی بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ مدینہ عرب میں ہے؟ ارے یہ کہو کہ مدینے والے کو جہاں یاد کیا جائے وہ وہاں موجود ہے۔ اب تم اپنے اس گاؤں فرید آباد میں یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ فرید آباد میں موجود ہیں، مصطفیٰ کو تم مائٹ بھنڈار میں یاد کر رہے ہو، مصطفیٰ مائٹ بھنڈار میں موجود ہیں، مصطفیٰ کو تم چٹاگانگ میں یاد کر رہے ہو، مصطفیٰ چٹاگانگ میں موجود ہیں، مصطفیٰ کو تم بیک وقت پورے بنگلہ دیش میں یاد کر رہے ہو تو پورے بنگلہ دیش میں موجود ہیں، مصطفیٰ کو تم ہندوستان میں یاد کر رہے ہو تو ہندوستان میں موجود ہیں، مصطفیٰ کو تم عربستان میں یاد کر رہے ہو تو عربستان میں موجود ہیں، مصطفیٰ کو تم قبرستان میں یاد کر رہے ہو تو قبرستان میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم جہاں یاد کرو گے وہ وہاں موجود ہیں، زمین پہ یاد کرو تو زمین پہ موجود، زمین میں یاد کرو تو زمین میں موجود، ہواؤں میں یاد کرو تو ہواؤں میں موجود، خلاؤں میں یاد کرو تو خلاؤں میں موجود، فضاؤں میں یاد کرو تو فضاؤں میں موجود، دریاؤں میں یاد کرو تو دریاؤں میں موجود، صحراؤں میں یاد کرو تو صحراؤں میں موجود، مکانوں میں یاد کرو تو مکانوں میں موجود، دکانوں میں یاد کرو تو دکانوں میں موجود، میدانوں میں یاد کرو تو میدانوں میں موجود، عرش و فرش میں یاد کرو، بحر و بر میں یاد کرو، شجر و حضر میں یاد کرو، خشک و تر میں یاد کرو، لال و گوہر میں یاد کرو، جہاں تم مصطفیٰ کو یاد کرو گے وہ وہاں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، امام اعلیٰ حضرت، شہنشاہ خطاب، حضور علامہ توصیف رضا خان مداخل العالی۔ اللہ تعالی ہمارا سینہ خوف اور خشیت الہی کا گنجینہ بنا دے، ہمارا سینہ محبت رسول کا مدینہ بنا دے۔ الہ العالمین اہل بیت نبوت اور رسالت کی سچی اور پکی محبت ہمیں عطا فرما،
ذکر شہدائے کربلا کی برکتیں ہمیں نصیب فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آبی حضرت کو گلدستہ پیش کرتے ہیں اس دربار کی سجدہ نشین شاہدہ حافظ قاری مولانا ابو سعادت اصف کا. اچھا ماشاءاللہ. آبی حضور کو گلدستہ پیش کرتی ہے عبد مصطفیٰ سید ابو ناصر. مرحبا